ان کے لیے اللہ پرائیورٹی ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے. اگر زندگی میں کوئی چلا بھی جائے وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ اللہ ان کی زندگی میں. ایز لانگ ایز اللہ از دیئر دے آر ناٹ ورڈ. ڈیورس ہو جائے, کوئی چھوڑ کے چلا جائے, کوئی بے وفائی کر جائے, کوئی حرام ریلیشن بریک ہو جائے. کبھی کبھی سچویشن بہت ٹف ہوتی ہے, کوئی کسی کی بیوی یا ہسبینڈ مجبور کر دے, بہت ٹف سچویشن کریٹ ہو جاتی, لیکن ٹیک اے اسٹینڈ. ٹرسٹ می, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. حرام ریلیشنز اللہ کو چھوڑ کے ان کی اوقات کیا ہے کہ قیامت والے دن انسان کہے گا کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے سیو کر لے, اس نے مجھے گمراہ کیا, اس نے مجھے اس سائٹ پہ لگایا. یہ ان کی اوقات ہے. یہ ہے سچائی ان کھوکھلے رشتوں کی. یہ ہے سچائی کہ اللہ کو چھوڑ کے جب ہم ذلیل ہوتے ہیں, کسی کو اپنا مسیحا مان کے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے اور اس کو رازق مانگتے ہیں, تو پھر یہ ذلت آتی ہے. اللہ پہ یقین کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اللہ کے رائٹس کو ضمن کر کے کسی اور کے رائٹس پورے نہ کریں, پچھتائیں گے, زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. That's the crux. And then Allah says وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, لیکن جو ایمان والے ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت میں. ان کے لیے اللہ پرائیورٹی ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے. اگر زندگی میں کوئی چلا بھی جائے وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ اللہ ان کی زندگی میں. ایز لانگ ایز اللہ از دیئر دے آر ناٹ ورڈ. ڈیورس ہو جائے, کوئی چھوڑ کے چلا جائے, کوئی بے وفائی کر جائے, کوئی حرام ریلیشن بریک ہو جائے, which is actually very good. حرام ریلیشن سے جان چھوٹ جائے, اس سے اچھی اور کیا بات ہے. یا کہیں شادی نہ ہو, یس دکھ ہوتا ہے, تھوڑا بندہ اپسیٹ ہوتا ہے, تھوڑا بریک ہوتا ہے, لیکن واپس آتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اللہ ہے اور اس کی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہے. الٹیمیٹلی وہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے کیونکہ ایمان لانے والے اللہ کی محبت میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسٹریمزم کی بات نہیں ہو رہی ہے. شدت سے مراد ہے دے لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ the most, they love Allah subhanahu wa ta'ala dearly. That's the crux. And then Allah says وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور کاش کے مشرک لوگ جانتے ہوتے, مشرک جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی جگہ کسی اور سے ویسے دل لگاتے ہیں جیسے اللہ سے دل لگانے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق چھوڑ کے کسی اور کے حقوق, وہ بھی حقوق ان انورٹیڈ کامرس, کیونکہ حرام ریلیشن شپ میں تو حقوق کوئی ہوتے ہی نہیں نا, دوسروں کو اللہ سے اوپر کرتے ہیں. اپنی معشوقہ یا وائف کے کہنے پہ یا ہسبینڈ کے کہنے پہ حرام کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اگنور کرتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ بہت مشکل ہے, مجھے پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی سچویشن بہت ٹف ہوتی ہے, کوئی کسی کی بیوی یا ہسبینڈ مجبور کر دے, بہت ٹف سچویشن کریٹ ہو جاتی, لیکن ٹیک اے اسٹینڈ. ٹرسٹ می, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. لیکن وہاں اسٹینڈ نہ لیا, سبمٹ کر دیا, تو پھر بات ہاتھ سے نکلتی جائے گی. سو کاش کے مشرک لوگ جانتے کہ اللہ کے عذاب کہ جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے, اس لیے ہرگز شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ ڈراوا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ بچ جاؤ. ڈیٹرنٹس ہیں. باپ ڈر سے بھی ڈراتا ہے, ہر طرح سے ڈراتا ہے باپ, کہ یہ میرے بے وقوف بچے کسی طرح بچ جائیں اس چیز سے. یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراوا ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے, اور کل رشتے ناتے, کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے. میں بالی ووڈ کیا کہتا ہے ہمارے نوجوانوں کو, یہ جو لیرکس ہیں جو اس وقت میں پڑھنے والا ہوں, یہ اس لیے مجھے پتہ ہے کیونکہ بہت ایک مشہور گانا ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے جی, اور نوجوان بڑے تقوی کے ساتھ سنتے ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ان انورٹیڈ کامرس سنتے ہیں, جس میں وہ کہتا ہے جی کہ ہم تیرے بنا رہ نہیں سکتے, تیرے بنا کیا وجود میرا. اور پھر یہ نعرہ کہ تم ہی ہو, بس تم ہی ہو, زندگی اب تم ہی ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے لیے وہ قسمیں کھاتے تھے زندہ مرنے کے, ساتھ مرنے کے اور ساتھ جینے کے. اگین کلیئر کر دوں, the only relation worth struggling for and worth living together for and worth dying together for is the relation created for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن یہ حرام ریلیشنز اللہ کو چھوڑ کے
ان کی اوقات کیا ہے کہ قیامت والے دن انسان کہے گا کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے سیو کر لے، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے اس سائٹ پہ لگایا. یہ ان کی اوقات ہے. سو انڈرسٹینڈ دس. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے دل لگانا، ٹوٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ گے. اس لیے سمجھیں اس فلسفے کو، یہ فلسفہ کیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيَهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے ہم سے ہیں. قیامت والے دن جب لوگوں کے آئیڈلز جن کو ورشپ کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے، جن شخصیات کو انہوں نے اپنا بہت بڑا مانا ہوا تھا، جو خود بھی گمراہ تھے انہیں بھی گمراہ کرتے تھے، قیامت والے دن وہ لوگ ان سے بیزار ہوں گے اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں دوبارہ جائیں کاش اور ان لوگوں سے بیزاری شو کریں جیسے آج ہی ہم سے بیزاری شو کریں. دیٹ از دا ٹروتھ. یہ ہے سچائی ان کھوکھلے رشتوں کی. یہ ہے سچائی کہ اللہ کو چھوڑ کے جب ہم ذلیل ہوتے ہیں، کسی کو اپنا مسیحا مان کے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے اور اس کو رازق مانگتے ہیں تو پھر یہ ذلت آتی ہے. تو پھر ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے ہم سے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. اللہ معاف کرے. اللہم انی اعوذ بک من النار. یہ پڑھنا چاہیے کہ ایسے عذاب سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ ایسی سزا جو اللہ سے دوری کی سزا ہے. جہنم کی سب سے بڑی سزا ہے اللہ سے دوری، کٹ آف فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا میں تو پھر گناہ گار سے گناہ گار بندے کی اللہ سنتا ہے، جہنم میں کٹ آف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے جو ہے وہ بچائے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیت کو ہم ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے، سمجھیں گے. ڈیٹیل مانگتی ہے طیبات کا کنسیپٹ. آج کے دور میں جب ڈائٹ ایسی ڈائٹ ہمیں کھلائی جا رہی ہے کہ اللہ معاف کرے، کمپلیکیشنز بڑھ رہی ہیں، ہمارے ہیلتھ ایشوز بڑھ رہے ہیں، شہوات بڑھ رہی ہیں، تو اس کو میں ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کروں گا. لیکن ان شارٹ اس آیا میں ہمیں طیبات کی طرف آنے کی تلقین کی جا رہی ہے، پاکیزہ چیزوں کی طرف، اور شیطان کی چالوں سے منع کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی تمام چالوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں اپنے ساتھ ویسے دل لگانے کی توفیق دے جیسے دل لگانے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہمیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ دے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.